انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کامیابی کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ خفیہ اور پیچیدہ آپریشن کے بعد 3 دہشت گرد گرفتار، مزدہ ٹرک سے 2000 کلو گرام سے زائد بارودی مواد اور 30 ڈرم برآمد کیے گئے۔ ایڈیشنل آئی جی اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا بھارتی مفادات کے لیے کام کرنے والے دہشت گرد گروہ ملوث تھے۔ تانے بانے قلعدم بی ایل اے کے رہنما بشیر زیب اور مجید بریگیڈ سے ملنے کے بھی شواہد موجود ہیں۔ دھماکہ خیز مواد کی سپلائی چین توڑنا سیکیورٹی اداروں کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول محسن نقوی دورہ چین پر شنگھائی پہنچ گئے۔ شنگھائی اسپیشل پولیس فورس بیورو کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ کو بیورو کے کام، اے پی سی، بام ڈسپوزل یونٹ، جدید اسلحہ اور واٹر کینن کے آلات پر بریفنگ دی گئی۔ پیشہ ورانہ مہارت اور تربیتی مظاہرے بھی دیکھے۔ وزیر داخلہ کی شنگھائی اسپیشل پولیس فورس کے جدید نظام کی تعریف۔ اسلام آباد پولیس فورس کے ساتھ باہمی تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا دورہ سندھ فائنل، مزار قائد پر حاضری۔ کرنگی، غربی، جام شورو اور حیدرآباد میں کارکنوں اور رہنماؤں سے ملاقاتیں طے۔ کراچی پریس کلب کے میٹ دی پریس میں شرکت کریں گے۔ مختلف ہم خیال جماعتوں کے قائدین اور صنعت کاروں اور تاجر تنظیموں سے بھی ملاقاتیں طے۔ دورے کے دوران سندھ حکومت کی جانب سے سیکیورٹی اور مکمل پروٹوکول فراہم کیا جائے گا۔ سندھ حکومت پی ٹی آئی رہنماؤں سے رابطے میں ہے۔ اور امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی کے بعد کولمبین صدر نے مسلح افواج کو الرٹ کر دیا۔ کہا جو بھی فوج میں کولمبیا کے پرچم کو ترجیح نہ دے اسے ادارے سے الگ ہو جانا چاہیے۔ آئین ملکی سلامتی، خود مختاری اور دفاع کے لیے فوج کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ صدر پیٹرو نے امریکی دھمکیوں اور منشیات سے متعلق الزامات مسترد کر دیے۔ کہا میرا نام کسی عدالتی ریکارڈ میں نہیں، مجھے بدنام کرنا بند کریں۔ رانا ثناء اللہ کی ممکنہ احتجاج پر پی ٹی آئی کو وارننگ۔ کہا قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ مجرمان کے لیے ریاست کی طرف سے کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ معاملات کو بیٹھ کر حل کیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی بیٹھنے کو تیار نہیں۔ تحریک انصاف نے اپنے دور میں جھوٹے مقدمات بنائے۔ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر اوئے توئے کا کلچر متعارف کروایا۔ پی ٹی آئی کو اپنے اعمال پر معافی مانگنی چاہیے۔ نوجوان نسل کو تباہ کرنے والوں کو رعایت نہیں دیں گے۔ جو لوگ انتشار چاہتے ہوں وہ مذاکرات کیا کریں گے؟ گورنر فیصل کریم کنڈی کا طنز۔ کہا انتشاری ٹولے نے ملک میں امن و امان کی صورتحال ابتر بنا دی۔ جب فوج میں سزا جزا کا عمل ہے تو باقی محکموں میں کیوں نہیں؟ جو پاکستان کے آئین و قانون کو نہیں مانتا ان کے خلاف جنگ ہوگی۔ جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے افغان شہری ملوث نکلتا ہے۔ یوم حق خود ارادیت پر صدر مملکت آصف علی زرداری کا خصوصی پیغام۔ 7 بھائیوں سے جاری کشمیری کی جدوجہد کا اعادہ۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مؤثر اور قابل عمل قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ بین الاقوامی برادری سے بھارت پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خاتمے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ ایٹمی پاکستان کے بانی شہید جمہوریت قائد عوام سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ۔ 1967 میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1971 سے 1973 تک پاکستان کے چوتھے صدر رہے۔ متفقہ آئین کی منظوری کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 5 جولائی 1977 کو عامر ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو معزول کروایا۔ قتل کی اجازت دینے کے الزام میں متنازع ترین مقدمہ چلا کر تختہ دار پر لٹکا دیا۔ سپریم کورٹ نے بھٹو کی پھانسی کو عدالتی قتل قرار دیا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ذوالفقار علی بھٹو کے یوم ولادت پر خراج عقیدت۔ بلاول بھٹو نے کہا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو وقار، شناخت اور امید دی۔
قائد عوام نے یہ انقلابی سوچ متعارف کروائی کہ اصل طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی بنیاد بھی شہید بھٹو نے ایٹمی پروگرام کا آغاز کر کے رکھی۔ بھٹو شہید کی شہادت ان کے نظریات کو خاموش نہ کر سکی۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی اور اسی راہ میں جان دے کر سیاسی افق پر امر ہو گئے۔ 1973 کا آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوری جدوجہد کا سنہرا باب ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر بھارت کو ٹیرف بڑھانے کی دھمکی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم روس بھارت تیل معاملے کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر بھارت روسی تیل کے مسئلے پر تعاون نہیں کرتا تو ہم اس پر ٹیرف بڑھا سکتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا شاندار آغاز۔ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انڈیکس 2422 پوائنٹس اضافے سے 1,81,000 کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس 1,81,486 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ۔ برازیل ٹاپ ریسکیو آپریشن میں شہید ہونے والے کیپٹن عصمت گلفام مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ لاہور میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں GOC لاہور، IG پنجاب، سینئر عسکری اور سول افسران اور عوام کی بڑی تعداد کی شرکت۔ شدید سردی میں فرائض کی انجام دہی کے دوران برفانی سلائڈ کا شکار ہو کر جام شہادت نوش کیا۔ قوم کی جانب سے عظیم قربانی پر سلام عقیدت۔ بالائی اور میدانی علاقوں پر شدید سردی کا راج۔ لہم پارہ -11 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ گوپس اور کلات -5 ریکارڈ، کوئٹہ -2، اسلام آباد اور پشاور 7، لاہور 9، کراچی میں درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ نوشہرہ کے نواحی علاقے لکڑئی میں شادی کا فنکشن خونی تقریب میں بدل گیا۔ ہوائی فائرنگ سے پولیس اہلکار منظور جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ لاش اور زخمیوں کو قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا۔ مقتول کے بھائی کی رپورٹ پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ سیشن کورٹ لاہور تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کے مقدمے میں عدالت نے ملزم امیر فتح کی عبوری ضمانت خارج کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج سیف اللہ ہنجرا کا تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے کہا کہ ملزم مقتول کے ساتھ پرانی دشمنی رکھتا ہے اور سنگین الزامات میں منسلک پایا گیا۔ درخواست گزار ضمانت کا حقدار نہیں۔ پولیس ملزم سے موبائل ریکور کرے گی۔ تھانہ اچرا پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ کراچی میں اسٹریٹ لائٹس کو شمسی توانائی پر منتقل کے منصوبے کا افتتاح میئر مرتضی وہاب کہتے ہیں 2026 کا ایک اور کام پیپلز پارٹی کے منشور کے تحت کیا۔ KMC نے کراچی کے لیے اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ پہلی بار روایتی لائٹس کی جگہ سولر پاور اسٹریٹ لائٹس پر منتقل ہوئے۔ ایئرپورٹ تک تمام لائٹس سولر پر ہیں جن پر 1 ارب روپے کی لاگت آئی ہے۔ یونان کی فضائی حدود بند رہنے کے بعد بحال ایتھنز ایئرپورٹ پر پروازیں معطل کرنا پڑیں۔ ملک بھر میں کوئی طیارہ ٹیک آف نہ کر سکا۔ فلائٹ آپریشن متاثر ہونے سے ایئرپورٹ پر موجود مسافر رل گئے۔ کئی پروازیں منسوخ یا دوسری جگہ موڑ دی گئیں۔ سول ایویشن اتھارٹی نے مرمتی کام مکمل کر لیا۔ ایئر لائنز کی جانب سے پروازوں کی تاخیر اور منسوخی کا الرٹ جاری۔